السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت چمن گلہائے رنگا رنگ ہے، زینت چمن اے ذوق اس چمن کا زیب ہے اختلاف سے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ یہاں ہر مذہب ہر دھرم کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو مسلمان بھی مل جائیں گے، ہندو مذہب کے ماننے والے بھی مل جائیں گے، سکھ بھی مل جائیں گے، عیسائی بھی مل جائیں گے۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ بہرحال جب ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی تو تجارت کی غرض سے انہوں نے ہندوستان میں آنا شروع کیا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، وہ اپنی تجارتی میدان میں بھی مضبوط ہوتے گئے اور ان کا جو اصل مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا ان کے لیے انہوں نے پیچھے سے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ چونکہ جب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اسٹیج پر موجود خاص طور پر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب حلیمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ عمر بن خطاب تریاری اور سعد انگلش اسکول سے تشریف لائے ہوئے اساتذہ کرام اور یہاں کے مقامی اساتذہ اور مقامی لوگ اور معزز طلباء و طالبات، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ جانکاروں سے تم سوال کرو، جانکاروں سے تم لوگ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں پتہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں۔ وہ نہ جاننا، اگر انسان اپنے مذہب کی بات جاننا چاہتا ہے تو مذہب کے جاننے والوں سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر مذہب کے علاوہ دنیاوی کوئی بات جاننا چاہتا ہے تو دنیاوی میدان میں جو لوگ اس میدان کے ماہرین ہیں ان سے جا کر کے وہ سوال کر کے اپنے جو بھی پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی لائن سے کچھ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر کے دروازے کو کھٹکھٹائیے، اس کے بعد اپنے سوال کو پوچھ کر کے جواب تلاش کیجیے۔ آپ کو دین کی کوئی بات پوچھنی ہے، آپ علماء کے دروازے پر جائیے، وہ آپ کو جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس بارے میں پوچھنا ہے تو جا کر کے اپنے مذہب کے جاننے والوں سے سوال کیا جائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی اس کا اصل مطلب بعد میں ہوگا، کیونکہ یہ موقع یہ جشن آزادی 15 اگست سن 2025 چل رہا ہے۔ یہ آزادی جو ہمیں دی گئی، اس آزادی کے پیچھے ہمارے اجداد نے، ہمارے اکابر نے، علماء نے، بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے زمین اور جائیداد کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو لٹا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا۔ وہ آزادی کی لڑائی کے وقت ایک ایسا زمانہ تھا کہ نوجوان بیٹے کے کندھوں پر بوڑھے باپ کا جنازہ نکلتا تھا، بوڑھے باپ کی موجودگی میں نوجوان بیٹے کا جنازہ نکلتا تھا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں جو اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی تھی، وہ انتظار کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ بلاخر ان کے گھروں میں یہ اعلان ہوتا کہ آپ کے والد یا آپ کے شوہر ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جب ہم ہسٹری لکھنے والوں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں ہندوستان کے اندر 3 مراحل نظر آئیں گے۔ ایک وہ موقع جب انگریزوں نے ہندوستان کے اندر آنا شروع کیا، ان کا جو اصل مقصد تھا وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، لیکن وہ اتنے شاطر، اتنے چال باز تھے کہ انہوں نے اپنی چال بازی کو چھپائے رکھا اور تقریباً 150 سال تک وہ کھلے نہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین چونکہ ایک ایسی زمین تھی، یہاں ہر مذہب کے ماننے والے تھے، ایک ایسا چمن تھا، یہاں ہر طرح کے پھول کھلتے تھے، باغیچوں کے اندر جو خوبصورتی ہوا کرتی ہے، گلدستوں کے اندر جو خوبصورتی ہوا کرتی ہے، اس کا جو حسن ہوا کرتا ہے، وہ گلدستے کے الگ الگ رنگ برنگے پھولیں